قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن میں عروج و زوال کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس دنیا میں جو رائز اینڈ فال ہوتا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے۔ ہم سب تو خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا یقین یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارا تو یقین یہاں تک ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا کہتا کن بس فیکن، اللہ کہتا ہو جا تو ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کو کریٹ کرنے کے بعد آن لوکر بن کر کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ پوری ہسٹری کو، ہیومن ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے۔ ہی از مینیجنگ ہیومن ہسٹری۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نگاہ میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بیچ میں موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رائز اینڈ فال، کامیابی اور ناکامی، عروج و زوال کا قانون کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ رات کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشہور آیت ہے، میں بس ریمائنڈر کا کام کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت اس طرح لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے نگراں ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت تو بڑی مشہور ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہ بدل ڈالے جو اس کے جی میں ہے۔ یہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب تک نہ بدل ڈالے جو اس کے جی میں ہے۔ بات یہی نہیں ہے کہ جب تک وہ خود کو نہ بدل ڈالے۔ خود کو بدلنا تو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ظاہری وضاقتہ کو بدل لیں، کچھ لباس چینج کر دیں، ڈریس چینج کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اس کو نہ بدل ڈالو جو خود تمہارے جی میں ہے۔ آگے کی آیت کو ملاحظہ فرما لیجیے، اس کے بعد پھر مزید بتاتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، جب اللہ ارادہ کر لیتا کسی قوم پر آفت بھیجنا تو پھر کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹال سکے، اور اس کے مقابلے میں یعنی مسائل کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی دوسرا حامی مددگار نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت صرف اسی وقت بدلے گا جب تک تو کوئی قوم خود ہی فیصلہ کرے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلوں گا۔ قرآن کی یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جو یہ بات کہی جا رہی کہ جب تک کہ اس چیز کو نہ بدلے جو اس کے جی میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد مائنڈ سیٹ ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی انسانی شاکلہ کی بات کی گئی ہے کہ ہر انسان اپنے شاکلہ یعنی مائنڈ سیٹ کے تحت کام کرتا ہے۔ تو انسانی مائنڈ سیٹ کا بہت بڑا کردار ہے اس کے رائز اینڈ فال میں۔ موجودہ زمانے میں تھنکنگ پروسیس اینڈ پازیٹیو تھنکنگ پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ آپ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں کہ انسانی مائنڈ سیٹ اور طرز فکر اور اس کے شاکلہ کا اس کے سکسیز اور فیلئر میں کتنا بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلو، اپنے شاکلہ کو بدلو۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ناکامی دوسروں کی طرف سے، قرآن کہتا ہے پرابلم تمہارے اندر ہے۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دیر از اے کانسپریسی تھیوری، قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے لیکن صبر اور تقوی اختیار کرو۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے سوچنے کا۔